تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع قادیانی نواز اسلام کا موذی دشمن ہے۔ قادیانی نواز اس بدکمال دیدار کی طرح ہے جہاں مجرم جرم کرنے کے بعد پناہ حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کبھی کبھار پولیس مجرم کو پکڑ لے تو وہ دیدار فوراً جا کر مجرم کو اپنے اصل و رسوخ سے چھڑوا لیتا ہے۔ قادیانی نواز وکیل ایسا وہ ظالم مجرم ہے جو چند دقیقوں کے لیے عدالت میں کھڑا ہو کر قادیانی کی حمایت میں طرح طرح کے منہ بنا کر دلائل دیتا رہتا ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ قیامت کے دن قادیانی کی حمایت کرنے والا وکیل قادیانی کے ساتھ ہوگا، اور مسلمان کی حمایت کرنے والا وکیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ قادیانی نواز ہے کون؟ جو اول عرض ہے، جو زبان قادیانی سے میٹھی میٹھی باتیں کرے وہ زبان قادیانی نواز ہے۔ جو ہاتھ قادیانی سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ قادیانی نواز ہے۔ جو بازو قادیانی سے بغل گیر ہوتے ہیں وہ بازو قادیانی نواز ہے۔ جو قدم قادیانی کے گھر تک چل کے جاتے ہیں وہ قدم قادیانی نواز ہے۔ جو شخص قادیانی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے وہ قادیانی نواز ہے۔ جس شخص کے گھر خوشی یا غمی کا موقع ہوتا ہے وہ قادیانی آئے تو وہ شخص قادیانی نواز ہے۔ جو افراد قادیانی سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے وہ قادیانی نواز ہے۔ جو شخص قادیانی کو تعلیم دیتا ہے وہ شخص قادیانی نواز ہے۔ جو شخص قادیانی سے اسلام دعا کر لیتا ہے وہ شخص قادیانی نواز ہے۔ جو شخص قادیانی کی دکان سے سودا خریدتا ہے وہ قادیانی نواز ہے۔ جو شخص کو اپنے ہاں ملازم رکھتا ہے وہ قادیانی نواز ہے۔ جو شخص قادیانی کو مظلوم قرار دیتا ہے وہ قادیانی نواز ہے، اور جو شخص حق باطل کی اس جنگ میں خاموش رہتا ہے وہ شخص قادیانی نواز ہے۔ آئے اس آئینہ میں دیکھیں، کہیں میں قادیانی نواز تو نہیں، کہیں آپ قادیانی نواز تو نہیں، کہیں آپ کے والد صاحب قادیانی نواز تو نہیں، کہیں آپ کی والدہ صاحبہ قادیانی نواز تو نہیں، کہیں آپ کی بہن بھائی قادیانی نواز تو نہیں، کہیں ہمارا عزیز و دوست کوئی قادیانی نواز تو نہیں۔ خدا را خود بھی اس ملعون کام سے رکیں اور دوسروں کو بھی اس کام سے روکیں۔ قادیانی سے دوستی رکھنا اللہ کا عذاب کو للکارنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں محروم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ختم نبوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔